علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل لو دلیل پر آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا مقصد کیا ہے، یعنی آپ رضی اللہ کی شہادت کا اصل مقصد کیا تھا۔ میں اسی ٹاپک پر کچھ سوالات لے کر آیا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت کے ذریعے امت کو کیا پیغام دیے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے اور کیا مقام ہونا چاہیے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اسلام کو کتنا فائدہ ہوا۔ تو انشاءاللہ تعالی میں جتنا ہو سکے اتنا آسان الفاظوں میں آپ تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو آخر تک سنیے اور اپنے علم میں اضافہ کیجیے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ویورز، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دین اسلام رب العالمین کی طرف سے لے کر آئے تو اس دین اسلام کو پھیلانے کے لیے کئی جنگیں لڑی گئی۔ اسلام میں جنگ احد، جنگ خیبر، کئی سارے جنگیں لڑی گئی، لیکن کربلا کی جنگ ایسی تھی جسے اسلام نے کبھی بھلایا ہی نہیں ہے اور کبھی بھلا بھی نہیں سکا۔ کیوں؟ اس جنگ میں حضرت امام حسین سرکار علیہ السلام کے پیارے نواسے شہید کیے گئے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعات تو ہم علماء سے کئی مرتبہ جو ہے ہر سال ہم سنتے رہتے۔ ہماری زندگی میں کئی مرتبہ محرم آیا اور گیا، اور کئی مرتبہ ہم بیانات سنے، اور لیکن اس کا مقصد ہم نہیں سمجھ سکے۔ اس کا مقصد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا سب سے بڑا مقصد نماز ہے، سب سے پہلے نماز ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے سے اترے، جب آپ جو ہے چھنی ہو گئے تھے، آپ ٹھہرنے کی حالت میں رہے تھے، جب آپ اذان سنے اس کے باوجود آپ نماز ادا کریں۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، لیکن ہمارے کو زندگی میں ہر چیز کے لیے وقت نکلتا، نماز کے لیے وقت نہیں نکلتا۔ تو حضرت امام حسین کی شہادت کا سب سے بڑا پیغام تو نماز ہی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حال میں نماز ادا کریں۔ اور دوسرا پیغام اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ذریعے اللہ رب العالمین جل شانہ دنیا کو حضرت امام حسین کا مقام اور مرتبہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو میرے حبیب کا تو مرتبہ اتنا اعلیٰ تو ہے ہی ہے، میرے حبیب کے نواسوں کا مقام و مرتبہ، حضرت علی کے آل کا مرتبہ کیا ہے، رب العالمین شہادت کے ذریعے بتانا چاہ رہا تھا۔ اور سرکار علیہ السلام جس طرح صبر پر اپنی زندگی آپ علیہ السلام گزارے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صبر کا دامن ہمیشہ تھاما رکھا۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں نہیں آئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے سب سے بڑا سبق تو یہی حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری زندگی میں صبر کرنا چاہیے، ایک حد تک ہر چیز کے لیے صبر کرنا چاہیے۔ اگر ہماری والدین سے والدین کچھ بول دیے تو صبر کر لینا چاہیے، اگر دوستوں میں کچھ ہو گیا تو اگر دوستی توڑنے پہ آئے تو صبر کرنا چاہیے، اور خاص کر اگر رشتہ داری توڑنے پہ بات آ جا رہی تو آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ تو اس سب معاملوں میں پہلا تو سبق صبر ہے، اور دوسرا سب سے بڑا سبق ہمارے لیے نماز ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آج کی شہادت کا سب سے بڑا مقصد نماز ہی تو ہے۔ جب اتنی تکلیفیں آنے کے باوجود بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نہیں چھوڑے، تو پھر آج ہمارے کس چیز کی تکلیف ہے؟ کچھ بھی تکلیف نہیں۔ ہماری تکلیفوں کے سامنے ان کی تکلیف کیا ہے؟ آپ کی تکلیفوں کے سامنے ہماری تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر ہی ہماری تکلیف نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ہماری زندگی میں ہر چیز کے لیے ہم وقت نکال لیتے۔ اب جیسا کہ اگر کوئی جاب کرتے، کوئی بزنس کرتے تو انہیں کہا ارے بھائی دن بھر ٹائم اس میں چلے آ رہا بھائی بول کے بولتے، لیکن رات میں کسی بھی حال میں جو دوستوں کے ساتھ ٹائم نکالتے ہیں نا۔ تو اسی طرح 5 وقت کے لیے 50 منٹ ہم نہیں نکال سکتے، 1 منٹ کا 10 منٹ، ایک نماز کا 10 منٹ کا حساب پکڑ لو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ نماز تھا۔ لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو کھلا جو ہے نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ نکار دیتے ہیں کہ کربلا کی جو جنگ ہوئی تھی وہ واقعہ جھوٹا ہے بلکہ بولتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر شہادت جھوٹی ہے، یعنی جو کربلا کا جتنا بھی واقعہ ہوا، یہ لوگ اس بات کو ایسا بیان کرتے کہ حضرت امام حسین اپنے اقتدار کے لیے جنگ لڑے تھے، یعنی اپنی حکومت کے لیے جنگ لڑے تھے۔ اب اس بات کو ایسا سمجھنا ہے کہ سرکار علیہ السلام دین اسلام لے کر آئے،
آپ علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق کو سارے مسلمان مل کے خلیفہ بنائے، سرکار علیہ السلام کا خلیفہ بنائے۔ اس کے بعد وہ خلافت حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کے ہاتھ میں گئی، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں گئی، اس کے بعد حضرت مولا مشکل کشا کے ہاتھ میں گئی، حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو خلافت حضرت امام حسن کے ہاتھ میں گئی۔ یعنی آپ سرکار علیہ السلام کی خلافت پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد وہ خلافت جب حضرت امام حسن کے ہاتھ میں گئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ کے یہ بولے کہ وہ خلافت میرے کو دے دو، مطلب آپ بچے تھے نا حضرت امیر معاویہ کے سامنے، تو وہ حساب سے بولے کہ میں خلافت میرے کو دے دو یا تو پھر جنگ کرو۔ تو حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے دیے تھے۔ جب تک حضرت امیر معاویہ باحیات تھے، خلافت آپ یعنی مکہ مدینہ آپ سنبھالے۔ اس کے بعد جب حضرت امام حسن کی شہادت ہو گئی تو حضرت امام حسین کے ہاتھ میں جو ہے خلافت آ گئی۔ تو بہرحال مقصد بولنے کا یہ ہے کہ یہ جنگ خلافت کے لیے ہوئی تھی، یعنی یزید کا بولنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح تمہارے بڑے بھائی حضرت امام حسن میرے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جھک گئے، تو تم بھی میرے سامنے جھک جاؤ اور مکہ مدینہ جتنا بھی اسلام جہاں تک پھیلا ہوا ہے سارے ایریاز کو جو ہے میرے ہاتھ میں دے دو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمائے کہ حضرت امیر معاویہ 5 وقت نمازی تھے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے خدمت کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم بچپنے سے دیکھ لیتا ہے، تو اسی لیے ہم آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں خلافت دے دیے، لیکن تو جو ہے ہمیشہ شراب میں مدہوش رہنے والا، ہمیشہ جو ہے تیرے ہاتھ میں ہمیشہ شراب رہنے والی، دیکھو نماز کا علم، قرآن کا علم، اور یزید کوفہ کے اندر جن چیزوں کو رب العالمین نے حرام قرار دیا ان چیزوں کو حلال کر دیا تھا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ فرمائی کہ جب تیرا حال یہ ہے تو میں تیرے ہاتھ کو کیسا دوں بھائی، میں تیرے ہاتھ کو نہیں دیتا ہوں۔ تو جنگ اسی پہ ہوئی۔ تو آج کی اتنی بات کا واقعہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ بولا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خلافت بچانے کے لیے جنگ لڑے، لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اپنی خلافت کا اتنا ہی اگر ڈر رہتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑتے نہیں، آپ بول دیتے کہ نہیں بھائی میرے کو جو ہے تیرے سے جنگ نہیں لڑنا ہے، میں جو ہے معافی مانگ لیتا ہوں، میں تیرے کو خلافت بھی نہیں دے سکتا ہوں لیکن میں تیرے سے جنگ بھی نہیں لڑ سکتا ہوں بولتے تھے۔ لیکن آپ جنگ لڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اس بات کو صاف صاف فرما دیے کہ اسلام کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، نہ حسین جھکتے ہیں نہ اسلام جھکتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ رضی اللہ عنہ اتنی دردناک آپ کی شہادت ہوئی کہ آج بھی جب آپ کا ذکر آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، دل جو ہے ہمارا بے چین بے قرار ہو جاتا۔ اس کے باوجود بھی آج کچھ لوگ ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بھی نعوذ باللہ جھوٹ بول دیتے کہ آپ شہید ہو گئے۔ تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اگر حضرت امام حسین کی شہادت جھوٹی ہے، اگر کربلا کا واقعہ جھوٹا ہے تو ٹھیک ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت امام حسین اسلام کے لیے اپنی جو ہے گردن مبارک شہید کرتے ہیں، اپنی جان دے دی ہے۔ آپ اسلام کے لیے اپنی ایک انگلی کٹا کے دکھا لو تو میں مان لیتا ہوں، کٹا سکتے تو کٹا لو، ایک بڑی کانفرنس کرو، پریس کانفرنس کرو، پوری دنیا کو ایک جگہ دکھا کے بولو کہ میں آج اسلام کے لیے اپنی انگلی کاٹ رہا ہوں بول کے جو ہے اپنی ایک انگلی کاٹ کے آپ دکھا لو، دکھا سکتے تو دکھا لو، نہیں کر سکتے آپ کے اندر اتنی ہمت ہے ہی نہیں، آپ جو ہے اپنی انگلی نہیں کاٹ سکتے، تو جو شخص اسلام کے لیے شہید ہوگا کم سے کم ان کا تو لحاظ کر لینا چاہیے، لیکن نہیں کرتے۔ اور یہ بات بولنے کے بعد جو ہے ہمارے لوگوں کو ہاں صحیح میں امام حسین اپنے اختیار کے لیے جنگ لڑے تھے شاید، نہیں بابا، آپ اپنے علماء سے آگے پوچھو کہ امام حسین کیوں شہید ہوئے تھے؟ ارے امام حسین کی شہادت ہوئی تو آپ کے دشمن بھی آپ کی شہادت پہ روئے تھے۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کے صرف واقعات سنے ہوئے ہیں، ہر سال ہم ایک واقعہ سنتے ہیں، ہر سال اتنا سنے ہوئے ہمارے واقعات ہمارے دماغ میں بیٹھ گئے، لیکن ہم اس کا مقصد نہیں سمجھ سک رہے۔ امام حسین جو پیغام پہنچائے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اتارے اور اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کریں، امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہی کچھ باتیں تھی جس کے ذریعے یہ سمجھانا ضروری تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو کس طرح نکارا جا رہا ہے، کس طرح جو ہے جھٹلایا جا رہا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اگر سمجھ میں آیا تو بھی کمنٹ کیجئے، نہیں سمجھ تو بھی کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ تعالی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی تو انشاءاللہ میں اسی ٹاپک پر
ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حق حسین یا حسین مولا حسین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔